بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بی اے پارٹ 1 سورۃ بقرہ کے 20 آخری رکوع آپ نے پڑھے ہیں اور اس سے متعلق تمام ٹاپکس بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب جو ٹاپک پڑھنے لگے ہیں وہ ہے مدائنت سورۃ بقرہ کی روشنی میں۔ مدائنت کا لفظ دین سے ہے، جسے دال پہ زبر ہے اور یہ اور نون ساکن ہے، دین۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرض کا لین دین، قرض دینا یا قرض واپس لینا اس کو۔ تو داینا یا دائنو، مدائنت کا لفظی مطلب ہوگا ادھار لین دین کا معاملہ کرنا۔ تجارت جو کہ معیشت کا اہم حصہ ہے دنیا میں، اگر تمام کاروباروں کو اور کمانے کے ذرائع کو 10 حصوں میں بانٹ دیا جائے تو 9/10 حصے جو ہیں وہ تجارت کی جاتی ہے، اور صرف ایک حصہ ایسا ہے جو آپ جابس جسے بولتے ہیں، نوکریاں۔ تو تجارت اتنا واسٹ اور اتنا امپورٹنٹ ہے، ذریعہ معاش حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی کہ تجارت کرنا۔ تو اس کا سارا معاملہ جو ہے اس میں لین دین، ادھار، یہ چیز جو ہے وہ شامل ہے۔ تو اس لیے یہ بہت اہم ٹاپک ہے اور تمام دنیا کے انسانوں کو اس سے واسطہ پڑتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں۔ تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قرآن پاک کی سورۃ بقرہ میں بہت زیادہ یعنی رہنمائی اور ہدایات دے دی ہیں کہ اس لین دین کے معاملے کو تجارت کے اندر اور عام حالات میں بھی زیادہ سے زیادہ آسان بنایا جائے اور کسی کی حق تلفی نہ ہو۔ تو یہی فرائض ہیں جو قرآن پاک میں آ جائیں، اس میں ہم کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ تو دین جو ہے، جو مدائنت اسی سے بنا لفظ، تو مدائنت کی 2 صورتیں ہیں، اقسام آپ کہہ لیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ٹاپکس ہیں چھوٹے چھوٹے کہ یہ شارٹ کویسچن میں بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہاں ٹاپک کے سٹارٹ میں آپ لغوی اور اصطلاحی میننگ دیں گے، کہ بتائیں گے کہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی 2 قسمیں ہیں۔ مدائنت کی پہلی قسم یہ ہے کہ آپ کسی بھی جنس یا چیز یا شے کو خریدنا چاہتے ہیں، اور عام لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ کوئی تاجر کہہ دے کہ اس کی بکنگ کرا دیں آپ، جیسے گندم ہے، اس کی فصل آنے سے پہلے ہی آپ کے پاس اس وقت پیسے ہیں، تو آپ گندم فروخت کرنے والے کسان یا تاجر کو کہہ دیں کہ مجھے اتنے من گندم چاہیے، اور وہ یہ کہے کہ میں لسٹ بنا رہا ہوں، گندم جیسے ہی آئے گی آپ کو اطلاع دے دی جائے گی تو آپ پیسے ابھی دے دیں۔ تو جس نے سودا کرنا ہوتا ہے لین دین کا، وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے لگ نہ جائیں تو میں اسے دے دوں، تو بے شک مجھے گندم جب بھی آئے مہینے 2 مہینے بعد تو میں وصول کر لوں گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پیسے آپ نے پہلے دے دیے اور آپ نے جنس یا شے یا وہ چیز جو ہے وہ بعد میں وصول کرنی ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا ہے جو وہ یہ ہے فقہی اصطلاح میں کہ آپ چیز پہلے لے لیں اور پیسوں کی ادائیگی، جیسے کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں چیز مجھے دے دو، کوئی بھی جوتے ہیں، کپڑے ہیں، اور کوئی سبزی، پھل، اجناس، کوئی کاروبار کرتا ہے اس کا، تو وہ یہ کہے کہ مجھے اتنی چیزیں دے دو اور میں اس کاروبار کرتا ہوں اپنا، اور میں نے کمیٹی ڈالی ہے یا میں نے کہیں سے پیسے لینے ہیں تو وہ میں آپ کو بعد میں ادا کر دوں گا۔ تو تاجر ان کے ساتھ ایسا تعاون کر سکتا ہے کہ چیز پہلے دے دے، یہ اوپر والی قسم سے الٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں لین دین کے معاملے میں، تو اس جو دین میں آتی ہیں۔ اب اگر ہم لغوی اصطلاحی میننگ اور اس کی اقسام دیکھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، تو جیسے میں نے آپ کو سٹارٹ میں بھی بتایا ہے کہ تجارت پوری دنیا میں کی جانے والی ایک اہم جو ہے وہ قسم ہے، جس سے لوگ روزگار حاصل کرتے ہیں اور آمدن حاصل کرتے ہیں۔ تو کوئی شخص بھی اس سے فارغ نہیں ہے، ہر کوئی اس میں انوالو ہے، تمام بنی نوع انسان، تو کسی نہ کسی شکل میں۔ ایون اگر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 1/10 حصہ نوکریاں ہیں،
تو یعنی یوں کہہ لیں 10% نوکریاں ہیں، 90% دنیا میں جو ہے وہ کاروبار ہیں. تو 10% جو نوکریاں کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ پہلے کام کرتے ہیں تو بعد میں انہیں تنخواہ مل جاتی ہے. یہ بھی وہی والی صورت ہے جیسے ہم نے اوپر کہی کہ پہلے آپ پیسے ادا کر دیں تو بعد میں آپ کو اس کا وہ چیز مل جائے. تو اسی طرح ہم پہلے کام کر لیتے ہیں تو جیسے بعد میں ہم تنخواہ لے لیتے ہیں. تو بات تو یہ بھی مدائنت میں ہی آتی ہے. تو اس لیے جو ٹوٹل دنیا میں معیشت کی بھاگ دوڑ کے کام ہیں وہ مدائنت میں ہی آتے ہیں. تو اس سے آپ اس کی امپورٹنس کو دیکھ لیں کہ کتنا اہم ٹاپک ہے. اور جتنے بھی معاشرتی معاملات سے ریلیٹڈ اہم ٹاپک ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی ڈیٹیل سے وضاحت کی ہے. آپ نے ماشاءاللہ سے ایف اے میں 20 رکوع پڑھے ہیں، اب آپ 20 رکوع پڑھے ہیں آپ نے، پھر آپ نے سورہ نور اب پڑھ رہے ہیں. تو آپ دیکھ لیں جتنا بھی قرآن پاک آپ پڑھے ہیں کہ ہر لائن میں اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی کر رہے ہیں قیامت تک کے لیے، تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جھگڑوں سے اور مسائل سے اور ٹینشن سے بچایا جائے. اور جو موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فیصلہ دے دیا ہے قرآن میں کہ انسان کو اس میں سر کھپانے کی ضرورت نہیں. میں نے اللہ فرماتے ہیں دی بیسٹ وے دے دی ہے، بس اس کو فالو کرو. یہ تو تھی اہمیت. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 282 جو ہے اس میں مدائنت ہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اب جیسے ہم نے اوپر 2 قسمیں بیان کی ہیں، ان دونوں قسموں کی صورت میں لکھت پڑھت ہونا بہت ضروری ہے. تو قرض کی مدت کا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اذا تداینت یعنی جب شروع میں یہ مدائنت تو نون بن جاتا ہے، تو جب تداینتم بن جائے گا تو یہ اس سے فعل بنا ہے، ورب بنا ہے، اور اس کا مطلب ہے تم جب لین دین کرو. اللہ تعالیٰ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں کہ بدین دین بھی نون ہے. تو جب تم لین دین کرتے ہو الی اجل مسمی یعنی ایک وقت مقرر تک، فاکتبوہ پس تم اسے لکھ لو. یہ اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں، جسے آپ فعل امر بولتے ہیں، آرڈر آ رہا ہے، پس تم اس کو لکھ لو. یعنی کہ ایک بندہ کہتا ہے فی الوقت تو میری بڑی مطلب ضروری نہیں جو ڈیل کر رہے ہیں وہ دونوں ایک ہی عمر کے ہوں، بڑے فریش مائنڈڈ ہوں، ایک چھوٹی عمر ایک بڑی عمر، ایک دونوں برابر عمر بھی ہوں، تو کسی کا ذہن کمزور، کسی کی یادداشت اچھی، کسی کی نہیں، تو بعد میں جھگڑے سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے حکم دیا ہے ہماری ہی سہولت کے لیے کہ آپ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مصروفیات کی بدولت ہم کچھ چیزیں اس وقت تو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں یاد رہیں گی، بڑی اچھی طرح یاد رہیں گی، کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی ہم باقی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں یا کچھ دن گزرتے ہیں تو ہم مغالطے میں پڑنے لگ جاتے ہیں کہ ایسے تھا یا ایسے تھا، یا کوئی بندہ ہمیں دوسرا بات کرتا ہے تو ہم ڈاؤٹ میں آ جاتے ہیں، ڈیڈ شور نہیں ہوتے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بجائے تم اس طرح مصروفیات میں بھولنے کی وجہ سے کل کو جھگڑے بنا بیٹھو، تو یہ چیز اور ایسے بندے کے ساتھ آئندہ کوئی ڈیل ہی نہیں کرے گا جو جھگڑے بنائے گا، چاہے وہ تاجر ہے چاہے وہ عام معاملات ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری یادداشت اچھی ہے یا اچھی نہیں ہے، تم کسی سے ڈیل کر رہے ہو پڑھے لکھے سے یا ان پڑھ سے، اس سے ایشو نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں ڈیڈ شور ہونے کے لیے بس تم اسے لکھ لو. فاکتبوہ کتبہ لکھنے کو کہتے ہیں، اس کو لکھ لو یعنی اس معاہدے کو. ہو جو ہے وہ اس معاہدے کے لیے جا رہا ہے تو دین کے لیے، تو اس کو لکھ لو بس تم کہ فلاں شخص نے فلاں جنس کے بدلے میں اتنا روپیہ اس ڈیٹ کو دیا، یہ لوگ موجود تھے، یہ وصول کرنے والا تھا، وصول کرنے والے کا نام اور عہدہ لکھ لو، اور کب اس چیز کی ادائیگی ہونی ہے وہ ڈیٹ لکھ لو، ان کا فون نمبر لکھ لو، ان کا رابطہ ایڈریس لکھ لو. تو یہ ساری چیزیں جب لکھی ہوں گی آپ کے پاس تو نہ دینے والا بھولے گا نہ لینے والا بھولے گا، اور اس سے آپ کے معاملات بڑے سہل ہو جائیں گے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ بندہ جو ہے وہ بڑا گلٹی فیل کر رہا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے لکھوا لیا ہے، ہمارے سائن کرا لیے، ہمارے انگوٹھے لگوا لیے، آپ کو ہم پہ اعتبار نہیں ہے. اس وقت بندہ یہ کہتا ہے
تو دوسرا بندہ جو ہے وہ بھی اس کی شرم میں آ جاتا ہے، ہاں واقعی یہ میرے تو دوست ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پہ اعتبار نہیں ہے۔ تو یہ چیز کو بھی اسلام کہتا ہے آپ نے اگنور کرنا ہے اس چیز کی، یہ جذباتی سٹائل ہے۔ کیا آپ کو میرے پہ اعتبار نہیں ہے؟ تو ہم یہ کہیں کہ اعتبار تو ہے لیکن یاداشت تو کمزور ہو سکتی ہے، یا نعوذ باللہ کوئی ایک بندہ مر بھی تو سکتا ہے۔ تو دوسرے کا بعض اوقات دیکھیں آپ 100 کی ڈیل ہو رہی ہے، بعض اوقات کروڑ کی، بعض اوقات لاکھوں کی، تو ڈیل ہے نا۔ تو آپ کسی کو اس طرح شرم و شرمی کہ جی آپ میرے پہ اعتبار نہیں کرتے تو آپ کس ڈیل کو لکھیں نا، تو کل کو وہ نعوذ باللہ کوئی ایک مر جاتا ہے تو دوسرے کا تو لاس ہو جائے، اس کے گھر والے تو کہیں ہم نہیں دیتے جی، ہمیں نہیں پتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بہت سی باتیں اگر تمہاری عقل سمجھ کے اندر نہیں آتی تو وہ ہمارا قصور ہے، انسانوں کا۔ اللہ نے ہمیں راستہ دکھا دیا بہترین کہ تم اس کو زیادہ سے زیادہ آسان بناؤ، تو جب کہہ دیا لکھ لو تو لکھ لو۔ یہ ہے قرض کی مدت کا تعین کا دستاویز تیار کی جائے، تو آپ اس کے پوائنٹس بنا سکتے ہیں: لغوی اصطلاحی میننگ، اقسام، اہمیت اور قرض کی مدت کا تعین اور دستاویز کی تیاری۔ دستاویز کی تیاری میں نے جیسے ابھی آپ کو بولا ہے اس میں وہ ساری چیزیں درج ہو جائیں گی۔ تو سورۃ بقرہ کی آیت ہے کہ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ۔ اب اللہ تعالیٰ نے لکھنے والوں کو، اب وہ دونوں بندے ان پڑھ بھی ہو سکتے ہیں یا ان میں سے ایک ان پڑھ ہو سکتا ہے تو وہ انگوٹھا تو لگا سکتا ہے، لیکن بعض اوقات وہ جو لکھا جا رہا ہے اس کو بھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوتا، لیکن وہ بزنس مین بہت اچھا ہوتا ہے۔ ضروری تو نہیں تعلیم سے ہی بزنس آئے گا، تو اس لیے نہ وہ بزنس مین تو بہت اچھا ہے لیکن اس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف سے لکھے، یعنی کہ کوئی تمہارے درمیان ہونا چاہیے جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے۔ ایک بندے کو آتا ہے یا دوسرے کو آتا ہے تو وہ تیسرا بندہ کوئی لائے گا کہ جی میں جس سے ڈیل کر رہا ہوں مجھے تو لکھنا پڑھنا آتا ہے، اس کو نہیں آتا۔ تو برائے مہربانی آپ اس کی رہنمائی کریں اور لکھ دیں تاکہ ہمارے اندر کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اب وہ کہ نہیں مجھے کیا، میں آپ کوئی مکر جائیں تو مجھے پکڑیں گے لوگ، آ کے میرے سے گواہی لیں گے لوگ، عام طور پہ ایسے کرتے ہیں۔ لیکن جب لکھا جا رہا ہے تو وہ بھاگنے کے لیے نہیں جا رہا، لکھا کوئی ایک مر جاتا ہے یا غائب تو وہ لکھنا جو ہے وہ الٹا زیادہ آسانی ہے، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کاتب عدل کے ساتھ ضرور لکھے۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ۔ تو وہ اللہ فرما رہے ہیں لکھنے والا، لا یابا کا مطلب ہوتا ہے انکار ہرگز نہ کرے کاتب، میں کیوں لکھوں، میں کیوں مسئلے میں ہوں، میں کیوں پھڈے میں، کیونکہ یہ جو لکھا جا رہا ہے یہ تو الٹا معاملات کو سولو کرنے کے لیے لکھا جا رہا ہے، تو کل کو آپ کو بھی تو کوئی ضرورت پڑ سکتی ہے اس طرح کی، پھر لوگ آپ کی بھی مدد نہیں کریں گے، آپ کی بھی لیے گواہی نہیں دیں گے اگر آپ آج کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لکھنے والا جو ہے اس کو میں نے علم دیا ہے، اسے میں نے علم سکھایا ہے، میں نے اسے موقع دیا ہے کہ وہ علم حاصل کرے، تو آج وہ اسی علم کی وجہ سے دوسروں کے کام نہیں آ رہا تو پھر اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ؟ بس اسے چاہیے کہ وہ لکھ دے گی۔ اللہ تعالیٰ سختی سے اور بہت ہی زیادہ سختی سے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں پڑھانے والا تو میں ہی ہوں نا، تو میں نے تمہیں علم دیا ہے، انکار نہیں کرنا کاتب نے، میں کیوں اس پھڈے میں پڑھوں، تو کل کو اس کا بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، پھر وہ لوگوں کی منتیں کرے گا۔ تو اس لیے یہ معاشرے کا سارا کام جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک سے چلتا ہے، آپس میں تعاون سے چلتا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ مسٹ لکھوا، اگر تو دونوں پڑھے لکھے ہیں دیٹس اینڈ گڈ، وہ آپ خود ہی پڑھ سکتے ہیں، خود ہی لکھ سکتے ہیں، اپنی سگنیچر کر دیں، ڈیٹس دے دیں اور اپنے فون نمبر دے دیں، اپنے ایڈریس دے دیں، دیٹس اینڈ۔ لیکن اگر کوئی بندہ پڑھنا لکھنا ایک نہیں جانتا یا دونوں ہی نہیں جانتے تو ان کو زبانی ان کی جو باتیں کہی ہیں وہ ان سے پوچھ کے وہ ایمانداری اور عدل کے ساتھ لکھے۔ ایگزامپل وہ لکھ دے کسی سے کوئی ایسے ہی پھنسانے کے لیے 50 ہے تو اس کے ساتھ ایک زیرو بڑھا دو وہ 500، ایک زیرو بڑھا دو 5000، تو زیرو کی بظاہر تو اہمیت نہیں لگ رہی لیکن آپ دیکھیں مقدار کتنی بڑھ رہی ہے رقم کی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ اسے پابند کریں لکھنے والے کو کہ جن کو لکھنا نہیں آتا ان کے لیے تم لکھو گے کیونکہ میں نے تمہیں لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ تو یہ ہے قرآن پاک سورۃ بقرہ کے حوالے سے ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ اور پھر معاملہ اگر زیادہ سنگین ہو تو لکھنے والے لکھ دے اور 2 بندے ڈیل کر رہے ہیں، یہ تو ہو گئے 3 بندے، اس کے علاوہ بھی 2 بندے اگر گواہ تیار کر لیے جائیں، جیسے مارکیٹ میں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی وہاں پہ اور ہے کوئی ایسا بندہ جس کا کوئی عہدے دار ہے، تو اس کی گواہی بھی ہو سکتی ہے کہ ہاں بھئی لکھنے والے نے، میں گواہی دیتا ہوں یہ صحیح لکھا ہے اور انہوں نے صحیح بولا ہے، یعنی وہ جو آپس میں ڈیل کر رہے ہیں گواہ وہ سنیں گے اور لکھنے والے نے جو لکھا ہے گواہ اسے چیک کریں گے اور اوکے کر دیں گے، ہاں بھئی ہم گواہ ہیں اس نے صحیح لکھا ہے اور انہوں نے یہی بولا تھا۔
تو اس حوالے سے کیونکہ اگر نعوذ باللہ کل کو عدالت میں معاملہ جاتا ہے تو جو لکھا ہوا ہوگا تو ان میں سے اگر ایک غائب ہے تو دوسرا وہ اس کے ساتھ مل کے تو غلط بیانی کر سکتا ہے، تو گواہ اوپر کہیں گے کہ نہیں ہم نے خود اپنے کانوں سے سنا تھا، جو انہوں نے بولا تھا یہی لکھا ہے گواہوں لکھنے والے نے، کاتب نے۔ تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں کی ہیں تاکہ ہم کاروبار میں آگے بڑھ سکیں، ترقی کر سکیں، ایک دوسرے کی مدد کر سکیں۔ تو اس طرح اگر کل کو کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو گواہوں کو بھی اگر کاتب کو بلایا جائے گا تو گواہوں کے انکار نہ کریں آنے سے، بتانے سے۔ تو اس طرح گواہوں کو بھی کہا گیا ہے کہ اگر انہیں کہیں جا کے پنچایت میں، عدالت میں یا کسی آفس میں کسی جگہ بتانا پڑے تو وہ بھی ٹائم نکال کے جائیں، کیونکہ یہی تو پھر ایک دوسرے کے کام کرنے ہوتے ہیں، ایسے ہی تو پھر کام چلتے ہیں، نظام چلتے ہیں۔ اگر وہ بندہ سمپل یہ رکھے کہ کل کوئی مجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے تو میرے لیے بھی تو وہ آئے گا نا۔ ایون یہ تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر اسے سفر کر کے آنا پڑے تو پھر بھی تم آؤ ٹائم نکال کے۔ تو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے، یہ تو تھی جنرل بات مارکیٹ کی، آفیسز کی، گھریلو زندگی کی۔ اب اگر فرض کر لیں ایک مین امپورٹنٹ پوائنٹ آ رہا ہے کہ کوئی تاجر سفر میں ہے، تو ظاہر ہے تجارت سفر سے بھی تو ہوتی ہے، سفر کے ذریعے اپنا سامان لے کے جانا۔ تو راستے میں اگر اس نے کوئی چیز جو ہے وہ کوئی خریدنی اور بیچنی ہے تو اس وقت اگر اس کے پاس رقم نہیں ہے تو اس کے لیے قرآن پاک 283 نمبر کی آیت سورۃ بقرہ ہی کی ہے جو آپ کا سلیبس ہے، وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنٌ مَّقْبُوضَةٌ۔ تو اگر وہ کاتب نہیں ملتا، گواہ نہیں ملتا، تو آپ کو وہ چیز بڑی ارجنٹ چاہیے، آپ نے ڈیل کر لی ہے، تو وہ بندہ کہتا ہے آپ مجھے ابھی پیسے تو نہیں پکڑا رہے، تو آپ مجھے کوئی چیز ایسی دے دیں اپنی قیمتی کہ جو چیز، اب ایک بندے کے پاس کوئی زیور ہے، گھڑی ہے بڑی مہنگی، یا کوئی اور اس طرح کی چیز جیسے گھوڑا ہے یا کوئی کار ہے یا کوئی اور چیز ایسی ہو سکتی ہے جس کی کہ رقم کی اہمیت ہو، تو اگر اس کے پاس وہ کوئی چیز لے رہا ہے فروخت کرنے کے لیے تو پیسہ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جی پیسہ تو میں اس کو بیچ کے دوں گا نا آپ کو، تو وہ کہے گا میں اپنی چیز آپ کے پاس کیوں چھوڑ کے جاؤں پھر، تو آپ مجھے ملیں گے نہیں بعد میں، تو آپ ایسا کام کریں گے مجھے اپنی کوئی قیمتی چیز دے دیں، آپ کی وہ فروخت نہیں مجھے کرنا چاہتے لیکن میرے قبضے میں رہے گی، آپ میرے پیسے مجھے دے دیں، اپنی چیز لے جائیں۔ تو اس طرح بھی سفر کی حالت میں رہن اسے بولتے ہیں۔ ایک تو ابھی آپ نے دیکھا دین، لین دین کا معاملہ، قرض دینا، ادھار کوئی چیز دینا، تو رہن ہوتا ہے گروی دے دینا، یعنی اس چیز کی بکنگ ہو جانی کہ وہ جب آپ وہ دیں گے تو یہ واپس لے جائیے گا۔ تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کے نے 1 لاکھ جو ہے وہ کسی کا دینا ہے، لیکن جو آپ چیز اسے دے رہے ہیں وہ 2 لاکھ کی، 3 لاکھ کی ہے، تو پھر وہ یہ بھی کہے گا کہ میں آپ کی چیز کی حفاظت کروں گا، تو ورنہ یہ ہے کہ بقایا رقم آپ کو مجھے دینی ہوگی، یہ بھی لکھت پڑھت ہو جاتی ہے سفر میں۔ تو وہ ایسا ہے کہ وہ اپنی قیمتی چیز لے جائے گا، ان کی جتنی رقم بنتی ہے وہ شخص دے جائے گا، یہ سفر کا حکم ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی بندہ قرض کسی سے لیتا ہے اور مر ہی جاتا ہے تو اس کے وارثوں کے لیے بھی اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ سب سے پہلے بجائے یہ کہ لوگوں کا لاس ہو، اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے قرض داروں کا قرض ادا کیا جائے گا، قرض ادا کرنے کی تاکید ہے۔ اور فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي تُؤْمِنُ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ پھر جب تم ایک دوسرے سے مطمئن ہو جاؤ تو جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے وہ قرض دینے والے کی امانت واپس کر دے اور اپنے پروردگار سے ڈرتا رہے، کیونکہ لکھت پڑھت ہو گئی ہے، وہ لکھت پڑھت اس کے گھر والے، اس کے مالک، وہ خود وہ جانتا ہے، تو اس لیے قرض کی ادائیگی سب سے پہلے کرنی لازمن ہے اپنے پروفٹ میں سے۔ اگر وہ پروفٹ یہ کہ نفع جو ہوا ہے اسے کاروبار میں، وہ کہ کوئی بات نہیں اس کو تو میں ٹالتا ہوں، اپنے نفع کو انجوائے کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، نفع میں فوراً پہلے قرضہ ادا کرے گا۔ اور اگر مر جاتا ہے کوئی بندہ تو وراثت میں سے بھی دوسروں کو دیکھیں، وراثت جو چھوڑ کے مرتا ہے کوئی، اس کے ورثاء کو وہ نفع دے رہا ہوتی ہے نا، وراثت ان کو بانٹنا ہوتا ہے، اتنا بیٹے کا، اتنا بیٹی کا، اتنا بیوی کا، اتنا ماں کا، اتنا باپ، تو وہ وراثت میں انہیں نفع مل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو نفع دینے سے پہلے خواہ کا قرض ادا کیا جائے گا، یہ بھی اسلام نے حکم دیا ہے، یعنی اتنا امپورٹنٹ ہے دین کے معاملے میں، اسی لیے ہی لکھت پڑھت کی تاکید کی گئی ہے۔
اور ایک آخری پوائنٹ ہے بڑا امپورٹنٹ کہ اگر یہ سارے معاملات نارمل ہیں لیکن نعوذ باللہ کسی کے کاروبار کو کوئی نقصان ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، سیلاب آ جاتا ہے، چوری ہو جاتا ہے، لوٹ لیا جاتا ہے، یا کوئی بھی اور نقصان ہو جاتا ہے اور وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے، اب قرض خواہ جو ہے اس نے، اب دیکھیں ایک بندہ، ابھی ہم نے بات کی کہ اگر وہ وراثت چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کے پیسے کو اس کے وارث انجوائے کر رہے ہیں، تو اس میں سے پہلے وہ قرض والوں کو دے گا جنہوں نے ان پہ احسان کیا تھا۔ لیکن اگر ایک بندہ کچھ سارا ہی اس کا لاس ہو گیا، دیوالیہ ہو گیا، کوئی ایک دم وہ سڑک پہ آ گیا، ایک دم اس کو بہت زیادہ نقصان ہو گیا، تو اب تو وہ اپنے وارثوں کے لیے بھی کچھ نہیں چھوڑ رہا، ایون اس کو اپنی ذاتی بنیادی ضرورتیں، بنیادی ضرورت بندے کی کیا ہے؟ سر چھپانا، لباس پہننا، کھانا کھانا، اگر بیمار ہے تو علاج معالجے کے لیے دوائیاں، تو یہ ساری بیسک نیسیسٹیز ہیں، بنیادی ضرورتیں ہیں۔ تو اگر اس کے پاس بنیادی ضرورتوں کے لیے بچا ہے تو اس کو مہلت دے دی جائے کہ وہ دوبارہ اپنا کاروبار کرے اور آپ کی رقم جو ہے وہ اتار دیں، اس کو مہلت دے دیں۔ لیکن اگر وہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ اب وہ بنیادی ضرورتوں کے بھی پورا کرنے کے قابل نہیں ہے، تو جتنا آپ اس سے وصول پا سکتے ہیں وصول پا لیں، باقی اسے معاف کریں، کیونکہ اگر عدالت میں بھی معاملہ جاتا ہے تو عدالت، اسلامی عدالت میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کو زیادہ سے زیادہ سہولت دینی ہے اور معافی دے دیں، معاف کر دیں اسے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیریڈ میں ایک شخص کو شدید کاروباری نقصان ہوا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ اس کی مدد کی اپیل کی کہ بنیادی صورتیں تو اس کی چلیں ہو جائیں گی کچھ تو، لیکن اس وقت جو قرض والے اس سے قرضہ مانگ رہے ہیں تو ان سے بڑا پریشان ہے، اور جنہوں نے قرض لینا ہے وہ بھی اتنے کوئی ویل آف نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں مدد کر دیں اس کی۔ سارے صحابہ نے مدد کی، مدد کرنے کے باوجود بھی اس کا پورا قرض ادا نہ ہوا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو جس نے قرضہ لینا تھا کہ دیکھو ہم نے جتنی ہمارے میں تھی طاقت ہم نے اس کی امداد کی ہے، اب اس میں سے جتنا تمہاری وہ دے رہا ہے تمہیں اتنی لے لو۔ اگزامپل جیسے کسی نے 1000 لینا ہے مثال کے طور پہ، تو اگر آپ 700 اکٹھا کر سکیں تو فنڈ، تو 700 اسے دے دیں کہ بھی تمہارا بھی نقصان نہ ہو، اس کا تو پہلے ہی نقصان ہو گیا، ہم اپنے پاس سے مدد کر رہے ہیں، تو 300 تم چھوڑ دو اس کو، کیونکہ اب اس کے پاس جو اس کو تم سڑک پہ نہیں نہ لانا، اس نے بھی تو پھر کمانا ہے، اور تم بھی کوئی اتنے پہ نہیں نہ گرے گزرے کہ تم بھی تھوڑی مدد کرو۔ تو اس لیے تعاون سے ہی کام چلتا ہے، کیونکہ آج جس کا تعاون کیا ہے کل وہ بھی مصیبت میں آ سکتا ہے، اس کو بھی کوئی مشکل پیش آ سکتی ہے، تو آج آپ نے نیکی کی ہوگی تو کل وہ نیکی آگے آ جائے گی۔ تو یہ ہے آپ کا بڑا امپورٹنٹ ٹاپک، اور کچھ نہیں تو اس میں سے بہت سے شارٹ کویسچن بنتے ہیں، آنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہمارے 3 ٹاپک ہیں یہ، تو ایک تو ہو گیا مدائنت، باقی رہ گیا جہاد فی سبیل اللہ، اور اس کے بعد ایک ہوتا ہے انفاق فی سبیل اللہ، تو حلت و حرمت کے مسائل، تو اس لیے سوری انفاق فی سبیل اللہ نہیں، حلت اور حرمت کے مسائل، یہ 2 ٹاپک رہ گئے ہیں، تو یہ بھی ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور سورہ نور آپ کلاس میں پڑھ ہی رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔